احوال ولادت اہل بیت ہم نہیں جان سکتے کہ یہ آتے کیسے. حکیمہ خاتون بی بی میرے ہاں بچے کی آمد ہے، نرجس کی مدد کے لیے تشریف لائیے. بی بی آئیں، بی بی نرجس سے مل کر باہر آئیں اور امام عسکری سے فرمایا اے میرے لال، اے میرے بھتیجے. وہاں تو خاتون پر، نرجس خاتون پر کوئی آثار حمل ہی نہیں ہے، کوئی آثار ہی نہیں ہے کہ بچہ آنے والا ہے. امام عسکری نے فرمایا ماں یہ امر الہی ہے، جب اللہ چاہے گا بھیج دے گا. کتنی دیر لگی ہوگی اس گفتگو میں جو امام عسکری سے جناب حکیمہ خاتون فرمائی. بس یہ بات کر کے گئی ہیں حجرے میں تو کیا دیکھا ایک نومولود حالت سجدہ میں. اگر ہمارے یہاں کا بچہ اپنی ماں سے دنیا میں آنے سے پہلے شکم سے ماں سے باتیں کرنا شروع کرے تو اماں کا پہلے دم نکلے. صحیح ہے. یہ تمام اہل بیت کی ہستیاں دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں سے بولتے تھے، باتیں کرتے. ممکن ہے بعض لوگوں کے حلق سے یہ باتیں نہ اتریں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہے وہ میٹرک کی باتیں کیا سمجھے گا؟ کوئی گلہ نہیں ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سارے قریش کی خواتین نے چھوڑ دیا تھا. اچھا جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، یہ 2 گھنٹے چلے گی. سارے معاشرے نے، خواتین نے بی بی کو چھوڑ دیا تھا. سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا کہ تم نے یتیم عبداللہ سے، تمہیں کوئی اور اتنے بڑی خاتون، اتنے پیسے والی خاتون. اور کیوں ایسا کیا؟ بی بی سے ساری عورتوں نے تعلقات توڑ لیے تھے. بی بی افسردہ رہتی تھی، ملول رہتی تھی. ایک دن نبی مکرم نے دیکھا کہ خدیجہ کے چہرے پہ رونق ہے، مسکراہٹ ہے، تازگی ہے، تراوٹ ہے، شادابی ہے. فرمایا خدیجہ آج کوئی نئی بات ہے، آج کوئی علیحدہ بات ہے. کہا یا رسول اللہ اب میں پریشان نہیں رہوں گی، یہ جو بچی میرے ساتھ ہے یہ میری دلجوئی کرتی ہے. سرکار نے فرمایا خدیجہ یہ کیا بولتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے کہتی ہے یا امی لا ترحبنی ولا تحزنی ان اللہ مع ابی. اماں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے. جناب زہرا سے امام حسین بات کرتے تھے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ بات کرتے تھے. اور سیدہ فرماتی تھیں اپنے بابا سے بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. ان کی آمد کیسے ہوتی ہے دنیا میں ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے. قرآن 2 طرح سے نازل ہوا یا نہیں؟ قرآن 2 طرح سے نازل ہوا ہے، ایک نزول تدریجی، ایک نزول دفعی. شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر میں دفعتاً قرآن قلب مصطفیٰ پہ ایک دم پورا قرآن. اور جو 23 برس تک نازل ہوتا رہا وہ تدریجی ہے، اسے تنزیلی کہا جائے گا، اسے انزالی کہا جائے گا. یہ قرآن انزال یعنی دفعتاً، انا انزلنا انزال، اور تدریج یعنی تنزیل. نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو تدریجاً، تنزیلاً، تبویباً نازل کیا ہے، مرتباً نازل کیا. 23 برس میں جو نبی پہ قرآن اترتا رہا وہ قرآن کا نزول نزول تدریجی ہے. اور جو شب قدر میں اترا وہ قرآن کا نزول دفعی ہے. قرآن صامت 2 طرح سے اترا ہے، قرآن ناطق بھی 2 طرح سے اترا ہے. اسلاب شامخہ اشہد انک نورا فی اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ سے اور ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. معصوم فرماتے ہیں ہم اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے نا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے نا، سرکار دو جہاں تک. یہ سب نزول ہے، تدریجی نزول ہے. لیکن غار حرا میں سرکار نے جو 40 دن چلہ کاٹا اور چلے کے بعد جبریل امی جنت سے درخت طوبہ، شجرہ طوبہ کا پھل لے کر آئے. 40 دن محنت کے بعد سرکار دو جہاں کو اللہ نے جنت سے ایک پھل بھیجا. اور حضرت جبریل امی علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جنت میں ایک درخت لگایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. الذی غرس اللہ بیدہ، میں عربی سنا رہا ہوں آپ سچ آپ کر لیں. الذی غرس اللہ بیدہ، وہ درخت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. اس شجرہ طوبہ سے ایک ہی پھل نکلا ہے جسے نور فاطمہ کہتے ہیں. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو بڑا. اس سے ایک ہی پھل نکلا ہے جس کو نور فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اور وہ نور فاطمہ سیدہ لے کے جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ اسے آپ تناول فرمائیں. سرکار نے بھی فرمایا جب میں نے اسے توڑا تو اس میں سے نور نکلنے لگا اور کہا یہ نور فاطمہ ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ نور فاطمہ ہے. سرکار نے وہ پھل تناول فرمایا، جناب خدیجہ کے قریب گئے، نور منتقل ہوا. اور دفتن کیسے کہتے ہیں؟
اور دفتن کیسے کہتے ہیں؟ سرکار پر اللہ نے نور سیدہ کو اتارا، نور سیدہ منتقل ہوا بی بی خدیجہ میں، دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہاں مجھے شاعر کے 2 مصرع یاد آ رہے ہیں۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے معقولات اور مشروبات مادی بھی ہوتی ہیں اور نورانی اور معنوی بھی ہوتی ہیں۔ پانی شربت پیتے ہیں نا، مشروبات جی، معقولات روٹی کھاتے ہیں نا، کوئی غذا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں نا، یہ معقولات اور مشروبات مادی بھی ہیں اور معقولات اور مشروبات معنوی بھی ہیں جی۔ کوئی ایک جملہ سننے کے بعد 10 دن تک، کم سے کم 2 گھنٹے تک طبیعت اچھی رہتی ہے، اور کبھی اس کے خلاف بھی ہے، کوئی ایک جملہ اور ایک منظر دیکھنے کے بعد 10 دن تک طبیعت خراب رہتی ہے۔ یہ جو ایک جملے سے طبیعت ہری بھری ہو گئی، حشاش بشاش ہو گئی، یہ بھی تو غذا ہے۔ وہ جو ایک جملہ سننے کے بعد طبیعت بھاری ہو گئی، طبیعت میں گرانی آ گئی، یہ بھی تو غذا ہے۔ ایک جملے پہ معلومہ بال سفید ہو گئے، ایک منظر پر معلومہ طبیعت خراب ہو گئی، کسی کو دیکھ کر خود پریشان ہو گئے، کھانا پینا اٹھ گیا، غذا ختم ہو گئی، نیندیں اڑ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو غذا ہے بھائی۔ اس وقت بہت ساری تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر، بعض جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، کہ اگر یہ گھٹنا سیدھا کریں تو اس کو جا کے لگے، اور وہ اگر پیر اٹھائیں تو کس کو جا کے لگے۔ اس وقت بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے نا۔ یہ غذا نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمیشہ غذا مادی تو نہیں ہے نا، کبھی کبھی غذائیں معنوی بھی ہے نا۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی زندگی میں یہ بارہا روزانہ ہوتا ہے کہ ہم مادی غذاؤں کے ساتھ معنوی غذائیں بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کی مادی غذا کیا ہے وہ تاریخ بتا رہی ہے، مگر سرکار دو جہاں کی معنوی غذا کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں جب میں مشتاق غذائے جنت ہوتا ہوں لشمم تو فاطمہ، تو میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں جی۔ اہل سنت متون کے اندر، میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے، اہل سنت متون کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم سیدہ فاطمہ کو سونگھتے تھے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں؟ فرمانے لگے میں جب جنت کے پھلوں اور پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر۔ تو میں فاطمہ کو لشمم تو میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں، مجھے فاطمہ کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں، اللہ اکبر، میں ایک تمید لینا چاہوں گا۔ دیکھیے خواتین جو ہوتی ہیں ان کے 4 روپ ہیں، خواتین کے 4 کردار ہیں۔ یہ قلمدان بدلتی ہیں، یہ اپنا کردار بدلتی ہیں، یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں۔ ایک ماں کی مجلس ہے، سن لیجئے مجھ سے آپ جی۔ خواتین کے 4 روشن کردار ہیں۔ سب سے پہلا کردار تمہید زندگی، دوسرا کردار اصل زندگی، تیسرا کردار نتیجہ زندگی، چوتھا کردار حسن زندگی۔ عجیب عنوان ہے اس خاتون کا، زندگی زندگی زندگی۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ زندگی کا ہے، حیات اس کے ساتھ پوشیدہ ہے، جڑی ہوئی۔ تمہید زندگی یعنی بیٹی، بڑی عنایت آپ سن رہے ہیں مجلس کو۔ یہ اگر روشنی بند ہو جائے گی تو میں یہاں والے بزرگوں کی زیارت کر لوں گا۔ ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات پر۔ اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ تمہید زندگی یعنی بیٹی، جسے دیکھ کر جینے کا ذوق بڑھے، جسے مل کر جینے کا شوق بڑھے، جو زندگی کی امیدوں کو بڑھا دے،
جو جینے کا لطف بالا کر دے اسے بیٹی کہا جاتا ہے۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہاں کی رونق دیدنی ہے، اور جہاں بیٹیاں نہیں ہیں وہاں کی اداسی دیدنی ہے۔ بیٹی کی وجہ سے جو گھر کی رونق ہے وہ بہرحال بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت ختم ہو گیا، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا زمانہ جاہلیت ختم ہو گیا، مگر آثار ابھی تک ہیں، اور وہ جو آثار ہیں ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ بیٹی کے ہونے پہ گردن لٹکتی ہے اور بیٹے کے ہونے پہ سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ لڈو بڑھتے ہیں بیٹے کے ہونے پہ، اور بیٹی کے ہونے پہ پریشانی اور مایوسی۔ کیا بات ہے، اللہ مقدر اچھا کرے، بیٹے کا مقدر اچھا نہیں چاہیے؟ سب سے زیادہ تو مقدر ہی خراب بیٹوں کا ہے۔ آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی، بیٹی کا مقدر اچھا ہونے کی دعا، اور بیٹے کے بارے میں یہ پریشانی نہیں کہ اس کا مقدر اچھا ہو۔ سب سے زیادہ تو یہ شادی ہونے کے بعد آپ کو چھوڑ کے یہ جاتا ہے، اور بیٹی تو شوہر کے گھر جانے کے بعد بھی اپنا دل وہیں چھوڑ آتی ہے، یہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اماں سے بار بار رابطے کر کے۔ معاف کیجیے گا، میں سادہ زبان میں عوامی خطیب ہوں۔ ٹماٹر کتنے ڈالوں تو مرچیں کتنے ڈالوں، پیاز کتنی ہونی چاہیے، اور یہ فلاں حلوہ بنا رہی ہوں تو اس میں میٹھا کتنا ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اماں سے رابطے کر کر کے سسرال میں حالات خراب کر لیتی ہے، اور وہاں مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تم ہر بات اپنی اماں سے پوچھتی ہو۔ یہ آ تو جاتی ہے رخصت ہو کر، مگر دل وہیں چھوڑا۔ ماں باپ جب بیمار ہوتے ہیں تو بیٹے سے زیادہ وقت دینے والی اور پریشان ہونے والی جو رشتہ ہے نا وہ بیٹی کا رشتہ ہے۔ مانے یا نہ مانے حقائق ہیں یہ، بیٹی تمہید زندگی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور میں معاشرے کی خامیوں میں اور پریشانیوں میں ایک جملہ کہوں، ہمارے ہاں باقاعدہ بیٹیوں کے سامنے دعا کروائی جا رہی ہوتی ہے، مولانا دعا کریں اللہ ہمیں بیٹا دے۔ احساس ہے کہ یہ بیٹی پہ کیا گزرے گی، اسی کے سامنے کہہ رہے ہو یا مولانا دعا کریں ہمیں اللہ بیٹا دے۔ یہ بیٹی میں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے؟ بیٹی پہ کوئی عیب تھا، کوئی نقص تھا؟ بیٹی کوئی تمہارے لیے توہین تھی جو اسی کے سامنے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کا دل خراب ہوگا؟ وہ دل چھوٹا کرے گی کہ ہم 3 بہنیں ہیں، ہم 4 بہنیں ہیں، ابا بار بار کہتے ہیں ہمارے سامنے اللہ ہمیں بیٹی دے، ہمیں بیٹا دے۔ جی عجیب بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس خاتون کے ہاں پہلی بیٹی ہوتی ہے وہ اس عورت سے افضل ہے جس کے ہاں پہلے بیٹا ہوتا ہے۔ تھوڑا گردن ہلا دو خدا کے واسطے۔ جس خاتون کے ہاں پہلی بیٹی ہوتی ہے وہ فضیلتاً اس خاتون سے افضل ہے، فضیلت رکھتی ہے جس کے ہاں پہلے بیٹا ہوتا ہے۔ میں نہیں جانا چاہتا، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، اور ممبر کی اپنی زبان ہے۔ یہ بیٹی اور بیٹا ہونے میں بھی جو فرق ہے نا، ساس اماں تو بہو پر ناراض ہو رہی ہیں کہ بیٹی ہو گئی، مسئلہ تو تمہارے بیٹے کا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات۔ اگر کوسنا تھا، اگر ناراض ہونا تھا، گردن لٹکنی تھی، مذمت کرنی تھی تو بیٹے کی کرو، اپنے بیٹے کی کرو، بچی کا تو قصور ہی نہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے کیا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بیٹے ہونے پہ خوشی اور بیٹی ہونے پر پریشانیاں۔ ایک صاحب کے یہاں چھٹی بیٹی ہوئی تو لڈو بانٹ رہے تھے، تو کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، آپ کے یہاں چھٹی بیٹی ہوئی ہے، مسلسل چھٹی بیٹی ہوئی ہے اور آپ پھر بھی لڈو بانٹ رہے ہیں۔ کہنے لگے مولانا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی پڑھ کر آتی ہے، بیٹی تہذیب پڑھ کر آتی ہے، بیٹی ادب پڑھ کے آتی ہے، بیٹی احساس پڑھ کر آتی ہے، بیٹی جذبات پڑھ کر آتی ہے۔ بیٹی یعنی تمہید زندگی۔ میرے اور آپ کے لیے اگر ہماری بیٹیاں تمہید زندگی بن جائیں، بات ہو رہی ہے سرکار دو جہاں کی، جو یہ کہتے نظر آئے کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں۔ سارا معاشرہ ایک طرف جو نبی کو اذیتیں پہنچا رہا ہے، اور اتنی اذیتیں سرکار کو پہنچائیں کہ سرکار نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی مشکلات اور اذیتیں مجھ اکیلے مصطفیٰ نے اٹھائیں۔ سارا سماج سرکار کو اذیتیں پہنچا رہا ہے اور سیدہ کو دیکھ کے نبی کو حوصلہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جتنی تکلیفیں مجھے دی جاتی ہیں میں صرف فاطمہ کو دیکھ لیتا ہوں تو میری ساری تکلیفیں دور۔ تمہید زندگی اگر ہو اور وہ نبی کے لیے ہو تو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ سرکار تمہید زندگی ہیں، نبی مکرم تھک گئے۔ جب یہ خاتون اپنا کردار تبدیل کرتی ہے تو اصل زندگی میں ڈھلتی ہے، اصل زندگی، اور اصل زندگی یعنی زوجہ۔ کسی کی زندگی کا اگر کسی خاتون کی زندگی کی اگر کوئی اساس اور اصل ہے اور اہمیت کی حامل اگر اس کا کوئی کردار ہے تو وہ اس کا زوجہ ہونا ہے۔ زوجہ یعنی اصل۔ جی یہ شریک سفر کہہ کر لائی گئی ہیں، یہ کنیز بنا کر لائی نہیں گئی۔ دیکھیے زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ اسلام آباد میں کاشتکاری نہیں ہو رہی ہوگی مگر آپ کے گاؤں میں تو ہوتی ہے۔ اسلام آباد کا تو اصلی کوئی بھی نہیں ہے نا، یہ برا تو نہیں لگا آپ کو؟ دوبارہ بول دوں، ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔
چاول کی فصل اور گندم کی فصل میں فرق. گندم کی فصل جہاں بوئی جاتی ہے وہیں سے کاٹی جاتی ہے، لیکن چاول کی فصل جہاں بوئی جاتی ہے وہاں سے کاٹی نہیں جاتی، اس کے لیے زمین بدلنا پڑتی ہے، وہ دوسری زمین میں جا کر باکمال ہوتی ہے. بیٹوں اور بیٹیوں میں یہی فرق. بیٹا ماں باپ کے گھر میں ہی باکمال ہوتا ہے، بیٹی شوہر کے گھر جا کے باکمال ہوتی ہے. جب یہ شوہر کے گھر جا کے باکمال ہوگی تو شوہر کے گھر جا کر اگر یہ خامی کمزوری دکھا رہی ہو تو ناراضگی کی کیا بات ہے؟ تمہارے گھر ہی تو آگے باکمال ہوگی. اس سے ناراض کیوں ہو رہے ہو کہ اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا؟ ایک بیٹی 25 لوگوں کو سمجھے یہ مشکل کام ہے، یا 25 لوگ ایک آدمی کو سمجھ رہے یہ آسان کام؟ یہ جب بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اسے ایک کو سمجھنا 25 کے لیے آسان ہے نا، ایک ہی کو تو سمجھنا ہے. توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک سمجھے 25. یہ تائی اماں ہے تو یہ تائی اماں کی 6 بیٹیاں ہیں، یہ تائی اماں کے 2 بیٹے ہیں، یہ چچی جان ہیں، اور یہ مثال کے طور پہ دادی ہیں، اور دادا نے 3 شادیاں کی تھی، 3 دادیاں ہیں. یہ ایک بیٹی کس کس کو سمجھے گی؟ بہتر نہیں ہے کہ ایک کو سب سمجھ لیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اصل زندگی یعنی زوجیت. مجھے معاف کیجئے گا، میں نے پہلے آپ سے ضمانت لے لی کہ میں سادہ سا خطیب ہوں. بعض گھروں میں مرغیاں پلی بھی ہوں گی. یہ جو مرغی ہے نا، یہ 2 کمزوریاں رکھنے والا پرندہ ہے. اس کے اندر 2 خامیاں ہیں، 2 کمزوریاں ہیں. ایک تو یہ بزدل ہے، دوسرے کنجوس ہے. اس کو آپ اشارہ کریں، پتھر پھینکیں، لکڑی پھینکیں، اس کی طرف بڑھیں، ڈر کے باقی بزدل ہے. اور کنجوس بھی ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے، کوئی دانہ مل جائے تو یہ کونے میں جا کے اکیلی کھانا چاہتی ہے. ساری مرغیاں اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گی، اور یہ کسی کو کھلاتی نہیں ہے، کنجوس ہے. جو خود کھائے کسی کو نہ کھلائے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ کنجوسی کہتے ہیں نا. جو کسی کے غیر ارادی اشارے پہ بھی ڈر جائے، جو کسی کے غیر ارادی اشارے پر بھی ڈر جائے تو اسی کو بزدل کہتے ہیں. مگر یہی مرغی جس کے اندر 2 کمزوریاں ہیں کہ یہ بزدل بھی ہے اور یہ کنجوس بھی ہے، جب اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور یہ سخی بھی ہو جاتی ہے. دانا بجا بجا کے پہلے دوسروں کو کھلاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، پہلے دوسروں کو، بچوں کو کھلاتی ہے نا. کوئی دانا مل جائے تو آوازیں لگائے گی، کوئی سب کو بلائے گی کہ آؤ کھانا کھاؤ پہلے. سخی ہو جاتی ہے. اور شجاع بھی اتنی ہو جاتی ہے کہ چیل کتے بلی سے لڑ جاتی ہے. جو پہلے ایک اشارے سے لڑ جاتی تھی اب بڑے بڑے جلادوں سے لڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے. جب کسی سے محبت ہو جائے تو 2 کمال آ جاتے ہیں، ایک سخاوت آ جاتی ہے، ایک شجاعت آ جاتی ہے. بہتر نہیں ہے کہ محبت علی سے کی جائے، زندگیوں میں شجاعت بھی آ جائے اور زندگیوں میں سخاوت بھی آ جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اصل زندگی اصل زندگی یعنی زوجیت. عزیزو، اصل زندگی ایک خاتون، ایک انسان کی زندگی میں اصل زندگی زوجیت کا عنوان ہے. میری اور آپ کی زندگیوں کی اساس اور اصل بھی زوجیت. بات ہو رہی ہے جناب زہرا جو علی کی زندگی کی اصل درجہ ہے. نبی مکرم نے شادی کے دوسرے روز مولا علی سے سوال کیا، بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا؟ جواب ہے جو سونے کی تاروں سے بھی لکھے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی. مولا علی نے بے ساختہ فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا. جو مشکل کشائے کائنات ہو، جو سب کی مدد کرنے والا ہو، اس کی مدد کرنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. میں نے سیدہ کو اصل زندگی مولا علی کے لیے. پھر جب قلمدان بدلتی ہے تو نتیجہ زندگی جسے ماں کہتے ہیں. کتنا پیارا لفظ ہے ماں. خود لفظ ماں میں کتنی ٹھنڈک ہے. ایسا لگتا ہے ماں کہنے پہ ایسا لگتا ہے جیسے سایہ سر پر آ گیا. جن کے ہاں مائیں ہیں ان کی زندگیوں کی ٹھنڈک، اور جن کے ہاں مائیں نہیں ہیں ان کی زندگیوں میں تمازت. ماں یہ ہے نتیجہ زندگی. اور ماں بھی ہو اور حسن و حسین کی ہو، ماں بھی ہو اور زینب کبریٰ کی ہو، بی بی ام کلثوم کی ہو، جناب زہرا کا وجود. بچوں کو مادر آن، علامہ اقبال، مادر آن مرکز پرکار عشق. یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے.
پھر یہ آن کا اشارہ کس کی طرف ہے بھائی؟ علامہ اقبال نے آن کہا ہے نا، آن سے مراد حسن ہے، امام حسین ہے، جناب زینب ہے، بی بی ام کلثوم ہے۔ پھر علامہ دوسرے اشعار کے اندر تشریح کرتے ہیں یکے شمع شبستان حرم، ان آن میں سے ایک وہ ہے کہ جو حرم الہی کی شمع ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا گھر روشن ہے۔ یکے شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، جو خیر الامت نبی مکرم کی امت جو خیر الامت ہے اس کو مرنے سے بچائے، اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ یکے شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس اور بس، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت پر سرے تاجر ہے۔ جناب زینب کا لقب پڑے گا ثانیہ زہرا، ایک اور زہرا چاہیے جو بہن کے رشتے سے اپنے ماں کے کردار کو مکمل کرے۔ میں 4 دن پہلے مشہد مقدس میں تھا، بلکہ 3 دن پہلے تھا، اور اس سے کچھ دن پہلے میں تھا ایام فاطمیہ کی مجالس، ایک بہن کے مزار پر، پھر ایک بھائی کے مزار پر، ایسے ہی شام میں ایک بہن کا مزار ہے۔ یہ تو 3 ممالک جس میں سے ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے، انہوں نے جناب زینب کے مزار کے تحفظ کا تحریری معاہدہ کیا ہے، جناب سکینہ کے مزار کا تحریری معاہدہ کیا ہے۔ لیکن تیار رہیں میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں وہ دن نہیں آئے گا کہ جب جناب زینب کے مزار کی طرف کوئی خائن نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ فاتح شام علی کی بیٹی زینب ہے، آج بھی شان سے ان کے مزار پر پرچم لہرا۔ وہ جو تو تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملا کسی بہن نے بھائی کے ساتھ خیانت کی ہو۔